قابل صد احترام علماء کرام، عزیز ساتھی اور میرے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے اوپر دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت جو مظالم مختلف صورتوں میں ڈھائے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے۔ جس طرح کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کسی ایک مخصوص جگہ میں نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر اس وقت ہر جگہ مسلمان فتنوں کے نشانے کے اوپر ہے، اور جن میں خصوصاً روہنگیا اور برما کے مسلمان، شام و فلسطین کے مسلمان اور کشمیر وغیرہ کے مسلمان، ان کے خصوصی نشانے کے اوپر ہے۔ ان پر مختلف طریقوں سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ دوسری جگہ مسلمان اپنی خوشیوں میں مصروف ہیں، اور بعض حضرات اپنی راحتوں سے نکل نہیں پا رہے، اور بعض غفلت کی نیند سو رہے ہیں، خصوصاً جو نوجوان نسل ہیں، جن میں اکثر حضرات علماء کرام بھی ہیں۔ ان حالات کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں، تو از راہ کرم آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کسل کی حالت سے نکل کر اور اپنی راحت و آرام کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر اور غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر اس سوچ میں بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہم ان مسلمانوں کی ظاہری تعاون کے لیے اور ان کی مذہبی حوالے سے ان کے ساتھ تعاون کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان نامساعد حالات میں 3 کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ ایک کام تو یہ کہ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، یعنی جو کوتاہیاں اللہ جل شانہ کی عبادت و طاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں ہم سے ہو رہی ہیں، ہم ان کو ٹھیک کر دیں، اور اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو ان گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں اور اس کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ کبھی گناہوں کی نحوست اس انسان پر نہیں جو وہ کر رہا ہے، ان کے دوسرے بھائیوں کے اوپر پڑتی ہے، اور اس میں اللہ جل شانہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک کام تو یہ کہ اپنے اعمال کی ہم خبر لیں اور اپنے اعمال کو درست کر لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ سے جس طرح ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، تو ضرور اپنی دعاؤں میں ہم ان مظلوم مسلمانوں کو، ان بوڑھوں بچوں کو، ان خواتین کو بھی شریک کریں جو صرف اور صرف اس بنیاد پر قتل کیے جا رہے ہیں اور ستائے جا رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ تو ضرور ان کے لیے دعائیں ہم مانگے، اس لیے کہ ہمارا رب وہ کریم ہے، مہربان ہے، وہ قوت والا ہے۔ اگر سارے کے سارے مسلمان اور اکثر مسلمان گڑ گڑا کر اور رو کر اللہ جل شانہ سے ان کے لیے دعائیں مانگے تو شاید اللہ جل شانہ کی رحمت ابھر آئے اور ان لوگوں کو ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ ان مسلمانوں کو ان ظالموں سے بچانے میں آپ کے بس میں جو کچھ بھی ہو وہ کر گزریں، چاہے آپ کے ہاتھ میں کوئی عہدہ اور منصب ہے، یا آپ کا کسی سے تعلق ہے، یا آپ اپنی بات کو کسی تک پہنچا سکتے ہیں، تو جہاں تک آپ کر سکتے ہیں تو اتنا کر گزریں۔ اللہ جل جلالہ ان مظلومین کی خصوصی مدد کریں
اور اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کا اور ہم اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔